وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ درس نمبر 811 آیت نمبر 69۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے اعمال صالحہ دنیا اور آخرت میں ضائع ہونے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے، اور خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ اور آیت نمبر ہم 68 کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ منافق مرد اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے اللہ تعالیٰ نے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جلتے رہیں گے۔ یہ حسبہم، وہی ان کے لائق ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔ سامعین اکرام، میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ان آیات کو ذرا آپ سیریس لیں، اور یا تو دیکھیں ہم مومن ہیں، مخلص مومن، اگر اخلاص ہم میں نہیں ہے تو پھر منافق ہیں۔ دو ہی چیز ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، نہیں، وہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کو پکارو اور دین اس کے لیے خالص کر دو۔ دین کا مطلب طرز زندگی، زندگی اللہ کے لیے گزارو، خالص اللہ کے لیے زندگی گزارو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو محسوس کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی خالص دنیا کے لیے ہے،
ہم خالص دنیا دار لوگ ہیں، دنیا ہی کے لیے ہماری زندگی وقف ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بات بڑی پریشان کن ہے۔ اگر آپ کے لیے نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اور یقیناً میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے پریشان کن نہیں ہے، کیونکہ ایک تو دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے ہمیں، اور ایک اسلام کا دھوکہ ہے۔ دنیا کا دھوکہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے، اور دنیا ہی کے پیچھے ہم نے ساری زندگی کو اپنی وقف کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک ایک روش ہے اگر آپ اسے محسوس کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وضاحت سے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور ایسی وضاحت ہے کہ صرف لفظی ترجمہ پڑھ لینے سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، کسی تفسیر کی یا اس میں کسی تدبر کی ضرورت نہیں ہے۔ بس مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت فرمائی ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، نظر پھیر لیجئے اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے، یعنی دنیا ہی میں دنیا ہی اس کی منزل ہے اور دنیا ہی کے لیے یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس قبیل کی بہت سی آیتیں ہیں، اور مثال کے طور پہ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے اس آیات سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بعد جو لوگ ہوئے وہ نااہل جانشین ان کے وارث ہو گئے۔ فخلف من بعدہم خلف، ان کے وارث ہوئے نااہل جانشین۔ اضاعوا الصلاۃ، اب یہ دیکھیں تھوڑا سا، میں تو ابھی نماز پہ اتنی بات نہیں کر سکتا، مختصر طور پہ میں بات، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا، نماز کے مقصد کو ضائع کر دیا، اور میں ضرور یہ کہوں گا کہ نماز کا مقصد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نمازیں ہم یعنی باقاعدگی سے آپ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ نہ صرف نماز کے مقصد سے غافل ہیں، بلکہ ہم اپنے مقصد وجود سے بھی غافل ہیں۔ نہ صرف مقصد وجود سے غافل ہیں، بلکہ ہم اپنے آپ سے بھی غافل ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو آپ میری ظاہری صورت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میری باطن کو نہ آپ دیکھ رہے ہیں اور نہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ظاہری طور پہ ہم دیکھیں، دنیا ہی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اور اس ظاہر جسم کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر والدین ہیں تو آپ کو بچوں کے صرف ظاہر کی فکر ہے اور ہوتی ہے۔ ظاہری کے لیے آپ اپنے بچے کو تیار کرتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کہتے رہتے ہیں نماز پڑھنا، روزے رکھو، جھوٹ مت بولو، بس بات ختم ہو گئی۔ دین بس آپ کا یہیں تک محدود ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور جھوٹ مت بولو، یہ مت کرو، اور بس مت کرو۔ تو ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اپنے آپ کو یعنی ایک تو جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، یہ میں آپ کو یعنی بہت سنجیدگی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ غافل ہیں، باطن سے غافل ہیں۔ ہم ظاہر کو اصل سمجھتے ہیں اور ظاہر ہی کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اگر آپ ایسا ہیں تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ہم آیت نمبر 68 پڑھ رہے ہیں، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار النار جہنم، اب یہ آپ نے دیکھیں، میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا ہے، اصل میں یہ آیت بڑی اہم ہے اور اس کی زد میں ہم آ رہے ہیں۔
میں آپ سے بات ڈھکی چھپی نہیں رکھوں گا اور نہ آپ کو تسلیاں دوں گا. تسلی، جھوٹی تسلیاں میں دینے کا روادار نہیں ہوں، اور یہ اگر میں دوں تو پھر یہ میں آپ کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دوں گا، اور اپنے اللہ کو بھی سے یعنی میری اللہ سے وفا نہیں ہوگی اگر میں آپ کو دھوکے میں رکھوں، اگر آپ کو محض میں جھوٹی تسلیاں دوں. ایسا نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی پردہ نہیں رکھا ہے، کوئی سچ چھپا کے نہیں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ منافق شخص کو مومن مانتا ہی نہیں ہے. یہ تو دنیاوی حساب سے ہم جو کلمہ گو لوگ ہیں تو ان کو ہم کافر نہ کافر کہہ سکتے ہیں، کوئی فتویٰ اسلام کے علاوہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اسلام ہمارے ظاہر کو دیکھتا ہے اور ظاہر پہ فتویٰ ہوتا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جنگ بدر میں قیدی بن کے آئے مکہ والوں کی طرف سے. جہاں تک فدیے کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا میں تو خود نہیں آیا، یہ لوگ مجھے زبردستی لائیں. حضرت عباس نے فرمایا کہ مجھے یہ لوگ زبردستی اپنے ساتھ شامل کر کے لائیں. تو حضور نے فرمایا نہیں، فتویٰ ظاہر پہ ہوگا، آپ آئے ہو، اب جو فدیہ ہے وہ دینا پڑے گا. بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر پہ آپ نے وہ دینا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ میں ان کا ایک کافر سے مقابلہ تھا اور لڑائی ہو رہی تھی، اور جب وہ گرا دیا، حضرت زید نے ان کو گرا دیا اور تلوار اٹھائی ان کے اوپر، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. اور پھر بعد میں یہ خبر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے اسامہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بھئی کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا حضور اس طرح ہم دونوں لڑ رہے تھے، اور جب میں نے اس پہ قابو پا لیا اور مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، تو یہ تو اس نے تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض، بہت زیادہ ناراض. حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ. اے اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھے تھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا کہ نہیں خلوص دل سے پڑھا؟ تو ایک بات میں آپ کو یہ کروں کہ ہم لوگ ظاہر شریعت میں کسی کلمہ گو پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، اگرچہ آج کل فتوے ایسے فتووں کی فیکٹریاں کھلی بھی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس میں نہیں جاتا. لیکن بات یہ ہے ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم منافق ہیں کہ نہیں ہیں. منافق میں نے آپ کو اس کی تعریف بتائی ہے، ہر وہ شخص جس کی زبان پہ کلمہ ہو اور عمل یعنی عمل میں اسلام نہ ہو، یا اسلام کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا ہے اور وہ نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہے. اور بہرحال اب ان کے لیے وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا اور ہمیشہ اس میں رہو گے. یہی ان کا ٹھکانہ ہے، ان پہ لعنت ہے اللہ کی، اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 69 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اے منافقو تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے. کالذین کانوا من قبلکم، یعنی تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو تم سے پہلے تھے. لیکن یہ بات بھی تھی کہ کانوا اشد منکم قوۃ و اکثر اموالا و اولادا، کہ وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور تھے اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے تم سے. فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا. فاستمتعتم بخلاقکم، جس طرح تم نے
اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا ہے۔ کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے، یعنی جس طرح وہ وخذتم، اور تم بھی باطل میں ڈوبے رہے، مشغول، یہ خذتم کا مطلب مشغول رہے، کس میں؟ باطل میں، جیسے کہ وہ لوگ باطل میں ڈوبے تھے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں سامعین کرام کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر میں آپ کو تھوڑی سی مختصر بات کہوں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ ایک بات یہ تو بالکل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کیسے ہوگی؟ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا ہے۔ ان علینا للہدیٰ، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی، اور وہ ہدایت، وہ طریقہ کار نہایت آسان ہے۔ سامعین کرام، آسان کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے کیا؟ آج میں آپ کو اس بات کی تفصیل سے آگاہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ، یعنی اللہ تک جانے کا راستہ کیا ہے، یا وہ طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کی ملاقات کے لیے تیار کر لے۔ کیا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے ہم اہل ہو جائیں؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ہمارا رب ہے اور وہ ہم پر بڑا مہربان ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بہت مہربان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، ہماری کمزوریوں سے واقف ہے وہ، تو اس نے یہ طریقہ آسان کر دیا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے ایک خاص عرصے کے لیے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ایک خاص عرصے کے لیے ہمیں پیدا فرمایا، روح کو جسم دیا، اور ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے دی۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، مخصوص مدت تک زندگی گزار کے ہمیں واپس اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں زندگی گزارنی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، اور یہ اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑی مہربانی کی ہے اور بہت آسانی فرما دی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود مختار پیدا کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں دیگر جو مخلوقات ہیں، وہ چاہے چاند سورج ہو، چاہے ہمارے جو نباتات ہیں، چاہے حیوانات ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، جو بھی ہیں، درندے ہیں، سمندر میں جو بھی مخلوق، یہ سب مجبور ہیں اپنی فطرت پر۔ ایک خاص انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے اور پھر اس کی ہدایت دی ہے اور اس کو مجبور کر دیا ہے۔ کسی کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے، کسی اور مخلوق کے پاس، انسان کے علاوہ، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے۔ آپ گھوڑے کو گوشت نہیں کھلا سکتے، آپ بلی کو ٹماٹر نہیں کھلا سکتے، بلی کو، اور بلی کو آپ گوشت کھلائیں اور گھوڑا جو ہے وہ گھاس بھی کھا لے گا، ٹماٹر بھی کھا لے گا۔ بعض اوقات ہمارے مردان میں ٹماٹر زیادہ ہو جاتے ہیں تو لوگ پھر گدھوں کو ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ بک نہیں رہے ہوتے، ریٹ اتنا کم ہوتا ہے کہ اس سے مارکیٹ میں لے جا نہیں سکتے، اتنے زیادہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تو وہ پھر گدھوں کو ڈالتے ہیں۔ یہ نہیں، میں نے خود سنا ہے
بہرحال کیونکہ وہ تو سبزی خور ہیں اور ٹماٹر شوق سے کھاتے ہیں گدھے، انسان بھی کھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، کچھ اختیار اس کو دیا ہے کہ یہ زندگی اپنی مرضی سے گزارے۔ ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، قوتیں دی ہیں، اور زندگی گزارنے کا اپنی مرضی سے اختیار بھی دیا ہوا ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ اگر آپ میری طرف کر لیں تو بہتر ہوگا، میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ اب جو اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہی اختیار اگر ہم استعمال نہ کریں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ ہدایت کاملہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن میں ایک مکمل ضابطہ موجود ہے۔ پھر نہ صرف قرآن بلکہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اس قرآن پر عمل کر کے بھی ایک نمونہ ہمیں بتایا ہے، عملی نمونہ۔ تو قرآن اور سنت، ان دونوں کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی بات کی میں تصدیق قرآن کی ایک آیت سے کروں گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو روک لیا نفسانی خواہشات سے، نہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی جواب دہی سے ڈرا کہ بھئی میں کیا جواب دوں گا، پھر اس کو کرنا کیا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو روک لیا خواہشات سے، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاری، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ اب جنت ہے۔ تو میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو ہم جنتی ہیں، لیکن اگر زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزاری تو ہم دوزخ میں جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمیں غلط فہمی لگی بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، تو یہ تو اب آپ کی، یعنی آپ نے سمجھا نہیں ہے نا دین کو۔ دین تو بندگی کا نام ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے واپس یعنی قرآن میں فرمایا ہے واضح طور پہ، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے روک نہیں، یہ تو وہ آیت ہے، میں ذرا معذرت چاہتا ہوں، دوسری آیت میں پڑھنا چاہتا تھا، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، من اسلم وجہہ للہ، یعنی اللہ کی ہدایت کے سامنے جس نے اپنا سر جھکا دیا اور کہہ دیا کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سبحان اللہ، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، شرط کیا ہے؟ مخلص ہوئے۔ ہم بعض اوقات دین کے اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں لیکن مخلص نہیں ہوتے۔ دراصل یہ بات بڑی اہم ہے، ہم دنیا کے ساتھ مخلص ہیں، دنیا کا فائدہ ہمیں عزیز تر ہے اور دنیا کا نقصان ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ بعض اوقات قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے بھی انسان کی جو خلوص ہے وہ دنیاوی مفادات سے چمٹا رہتا ہے۔ یہ بڑی میں پتے کی بات کروں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بعض اوقات انسان عبادت ظاہر میں عبادت کرتا ہے لیکن اس کا خلوص دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دنیا مفاد دنیا کے ساتھ مخلص ہے، تو بات تو پھر یعنی ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا کہ آپ جو ہے دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں
ٹھیک ہے اگر اس میں آپ کچھ نماز روزہ حج زکوٰۃ کر بھی رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت دنیا ہے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا۔ اب یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 69، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو اے منافقو، تمہاری جو زندگی گزر رہی ہے، تو یہ تو پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں، مال اور اولاد تم سے زیادہ تھی، ان کے پاس زیادہ قوت تھی، لیکن وہ زندگی گزارتے رہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزارتے رہے، اور وہ اپنی زندگی گزار کے جہنم میں چلے گئے۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ تم نے تو دنیا کو مقصود بنا لیا اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہو، اور آخرت کو برائے نام تم مانتے ہو۔ اصل میں ذکر تو منافقوں کا ہے، ظاہر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ تو پہلے بھی گزر چکے ہیں، وہ لوگ بھی دنیا ہی کے لیے زندگی گزار کے چلے گئے، اور تم لوگ بھی دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہو اور دنیا ہی میں مشغول ہو۔ اب منافقین مدینہ جو تھے، مثال کے طور پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ شان نزول کے حساب سے زیادہ بات نہ کروں، ورنہ پھر آپ اسی باتوں میں الجھ کے رہ جائیں گے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض کتابوں میں بھی جب ان آیات کی تفصیل ہوتی ہے تو وہیں تک یہ واقعات اور سمجھنا وہیں تک محدود کہ یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھی، یہ آیت فلاں کے بارے میں، یہ بہت ایک میرے خیال سے تو مناسب نہیں ہے کہ قرآن سے آپ خود نہیں ہدایت حاصل کر رہے، نہ بیان کر رہے، اور آپ نے بس صرف تاریخی واقعات تک اس کو محدود کر دیا ہے، قرآن کی تفسیر تک۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، اور میرا یقین یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس کی ہر آیت میں میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھئی اگر تم دنیا کے ساتھ مخلص ہو، دین کے تقاضے تم پورے کرنے کے لیے اگر تیار نہیں ہو، تو جو دین کے کام کر رہے ہو تو یہ اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آخرکار دیکھیں، تبوک میں بعض منافق بھی گئے تھے، جہاد، سخت گرمی، قحط، یعنی پھل پکے ہوئے، سخت گرمی کا موسم، اور بڑا لمبا سفر، 700 کلومیٹر کا سفر تھا روم کی سلطنت تک، اور یہ سب کیا انہوں نے، لیکن اعمال تو ضائع ہو گئے ان کے فائدہ تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو وہاں کا بتایا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی، انسان، اب مثال کے طور پہ ایک لڑکی جو ہے، ایک عورت، وہ شرعی پردہ بھی کر رہی ہے، نماز بھی 5 وقت کی پڑھ رہی ہے، لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ کر رہی ہے، ایک عورت، لڑکی ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، لیکن اس کی یعنی اس کی منزل دنیا ہے، اس کو محبوب دنیا ہے، دنیاوی مفادات۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب مرد و خواتین، ہم سب کے پیش نظر صرف دنیاوی مفادات ہیں، دنیا ہی کے متعلق ہم سوچتے رہتے ہیں، اور دنیا ہی ہماری خوشی یا غم کا باعث ہوتی ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ تو آپ کے نیک اعمال، یہ بات نوٹ کر لیں، آپ یقین تو آپ کو نہیں آئے گا، لیکن میں آپ کو، میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ایسی زندگی گزاری، تمہارے اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کوئی نتیجہ اس کو، یعنی نیک اعمال کا دنیا میں بھی تمہیں کوئی نتیجہ نہیں ملے گا، اور آخرت میں تو تم سب سے زیادہ نقصان میں ہوگے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ صرف سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالذین من قبلکم، تمہاری مثال اے منافقو ان لوگوں کی طرح ہے، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ تم سے زیادہ قوت میں تھے اور زیادہ مال اور اولاد ان کے پاس زیادہ تھا۔ فاستمتعوا بخلاقہم، تو وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے،
کما استمتع الذین فاستمتعوا بخلاقہم، وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے، فاستمتعتم بخلاقکم، جس طرح تم فائدہ اٹھا رہے ہو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقت دیا ہے، تم عیش و عشرت میں اور دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہو. وَكَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ اپنے حصے کا فائدہ اٹھا چکے. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور وہ مشغول رہے باطل میں. باطل کیا ہے؟ اللہ کی یاد نہ ہو تو دنیا باطل ہے، لعنتی ہے. الدنیا ملعون والملعون ما فیہا. تو بہرحال کالذی خاضوا، اور تم بھی مشغول ہو جیسے کہ وہ مشغول تھے اپنے دنیا داری میں. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. سامعین کرام، اچھے اعمال کا دنیا میں اچھا نتیجہ ہوتا ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو نیکوکار ہیں ان کو دنیا میں بھلائی نصیب ہوگی، لیکن جو دنیا دار ہیں اور نیکیاں کر رہے ہیں ان کو دنیا میں بھلائی نہیں ملے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. كالذین من قبلکم كانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہریاب ہو چکے. سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.